بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکروا لی ولوالدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انشکروا لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے اور اپنے والدین کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں گویا رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا ہو جاتا ہے، اور ہم 5 وقت کی نماز کے بعد دعا میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں گویا اپنے والدین کا بھی شکر ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یہاں تک کہ حسن سلوک کرتا کرتا صبح صادق ہو جائے، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آگے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے لیے حسن سلوک نہ کرے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج ہمیں غور کرنی چاہیے ہم اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ جب یہ کافی بیمار علیل تھے تو ان کی بیوی نے سوچا کہ میں نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی خبر دوں اور معاملہ بتاؤں اور سرکار علیہ السلام کو کوئی تلقین کرنے کی دعوت دوں۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ان کی بیوی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بہت بیمار ہے، یا رسول اللہ وہ موت کی کش میں پھر رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ تھے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ چھوٹا سا لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ تو جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا چھوٹا سا لشکر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی نے جب نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تو وہ کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، کہ کہیں یہ کلمہ نہ ان کی زبان پر جاری ہونا کہیں ان کی ہلاکت کا سبب تو نہیں؟ تو وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کی زبان پہ تو کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال ان کے والدین حیات ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے والد صاحب تو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مگر ان کی والدہ حیات ہے، وہ بڑی بوڑھی ہیں، یا رسول اللہ وہ بڑی علیل ہیں، وہ بھی علیل رہتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ اور ان کی والدہ کو پہلے میرا سلام عرض کرو اور اس کے بعد کہو کہ نبی آخر الزماں آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، اگر وہ نہیں آ سکتی تو ان کو کہو کہ سرکار علیہ السلام کا انتظار کریں، وہ خود آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کا سلام عرض کیا، اور جب سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں بلاوا آیا ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نبی آخر الزماں کا بلایا آیا ہے تو میں ان کی بارگاہ میں کیا نہ جاؤں؟ تو وہ انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، بڑی شدید بڑی مشکل سے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ سچ نہیں نہ بتاؤ گی کیا معاملہ ہے کہ اکرمہ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا؟ تو ان کی والدہ نے کہا حضور یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا تھا،
غریبوں کی مدد بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن ایک وجہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، اور یہ میرے کام جو ہوتے تھے اس کو نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کو میرے کاموں پر ترجیح دیتا تھا۔ آج ہمیں غور کرنی چاہیے ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، وہاں گدھے کی آواز سنائی دی جا رہی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے گدھے کی آواز آ رہی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے، رہنے والوں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، وہ والدین کا نافرمان ہے، یہ روزانہ قبر شک ہوتی ہے اور اس سے گدھے جیسی شکل والا انسان نکلتا ہے اور رینگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جب ان کی والدہ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ آپ کا بیٹا اتنا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا جب یہ گھر آتا تھا نا روزانہ، تو یہ شراب پینے کی حالت میں گھر آتا تھا، میں اس کو کہتی تھی بیٹا شراب نہ پی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ یہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تو گدھے کی جیسے بھونکتی رہتی ہے؟ تو جب یہ مجھے کہتا تھا، جب یہ اس دنیا فانی سے گیا تو گویا خود ہی وہ گدھا بن چکا تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔